اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وتعت العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادر طریق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور اس ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا تاکہ ہم روزے سے، تراویح سے، سحر سے، افطار سے ہم اس کی قدر کر سکیں۔ الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ تسلسل جو جاری ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان، یعنی وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو ہم قرآن کو کچھ سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے تھے، تو آج ہم تراویح میں جو سورت چھوٹی سی مختصر جو روز پڑھتے ہیں اس کو مختصر سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ مختصر 5-6 صورت آیتوں کی یہ صورت ہے، لیکن بڑی اہم صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہا ہے کہ دین کو کون جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلانے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی سرکار سے مخاطب ہے آپ کہ اے میرے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آپ اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی دین جھوٹا ہے بولتا، لیکن دیندار ہے، مسلمان ہے، لیکن پھر بھی دین کو جھٹلاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کون ہے جو دین کو جھٹلانے والے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، فذلک الذی یدعو الیتیم، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم کل بھی دیکھے تھے کہ مال خرچ کرو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اس کے بعد یتیموں پہ مال خرچ کرو بولے اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، جو یتیم کو چھوڑ دیتا ہے، جو یتیم کے حصے یعنی یتیم کو مطلب دھکیل دیتا ہے، پیچھے کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، دھکا دیتا ہے، تو وہ دین کو جھٹلانے والا ہے۔ بظاہر نماز پڑھ رہا، بظاہر روزے رکھ رہا، بظاہر کام کر رہا، لیکن حقیقت میں وہ دین کو جھٹلا، یعنی اللہ کے پاس یتیم کی بے انتہا قدر ہے، یتیم کی بے انتہا خطر ہے۔ ہم یتیم جہاں پہ ہم کو ملا اس کے اوپر ہم شفقت سے ہاتھ پھیرنا، محبت کے 2 جملے ضرور بولنا، کچھ گفتگو اس سے کرنا، یعنی اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرنا، اگر اس کی کچھ ضرورت پوری کر سکتے ہیں اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرنا۔ یتیم کی اللہ کے پاس بڑی قدر ہے، یتیم کی اللہ کے پاس بڑی قدر ہے، ہم یتیم کو نہیں دیکھتے۔ حضرت کا ارشاد فرما رہا فذلک الذی، یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ کون؟ جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ یتیم کی بڑی قدر اللہ کے پاس۔ ایک چھوٹا سا کلپ آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ہو سکتا 1 منٹ کا 2 منٹ کا جو آج کل کلپ چل رہا کہ ایک شخص کسی مکان پہ کھٹکا مارتا ہے اور وہ سودا سلف لا کے اس کے گھر پہ دیتا ہے، تو بچے کھٹکا مارنے کے بعد بچے نکلتے، بچے جیسے ہی سودا دیکھ کے بچے ایک سوال کرتے کیا آپ فرشتہ ہیں؟ انہیں پریشان ہو جاتا ہے، فرشتہ کیوں بولے میرے کو؟ نہیں آپ فرشتے ہیں، ضرور فرشتے ہیں۔ آپ جا کے آواز لگاتے جاتے پیچھے، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا، امی فرشتہ آ گیا۔ یہ شخص پریشان کہ میرے کو فرشتہ کیوں بولے بچے؟ یہ باہر سے اندر سے ماں کی آواز آتی، ماں نکل کے بولتی کہ ماں
सामान देता है, जैसे ये शख्स कि ये बच्चे फरिश्ते क्यों बोले मेरे को, तो माँ बोलती कि ये बच्चे 2 दिन से यतीम हैं और 2 दिन से भूखे हैं, और मैं इनसे वादा करी थी कि अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजने वाला है। उसका ईमान कैसा है, वो औरत का ईमान भी कैसा है कि फरिश्ते को अल्लाह भेजेगा तुम्हारे खाने के लिए, तो तुम फरिश्ते की शक्ल बन के आ गए यतीम के लिए। वो शख्स बोला कि मेरा तो ऐसा इरादा था, लेकिन यतीम की फिक्र करने के लिए अल्लाह ताला उसको फरिश्तों के मर्तबे में रख दे रहा। यतीम की फिक्र करने के लिए, यानी उसका इरादा क्या था, उसका उन्हें क्या बोला कि भाई मेरा कारोबार शुरू करा, नफा ज्यादा हुआ मेरे को, मैं इरादा करा के थोड़ा आपको दे दूं, लेकिन आपके घर की हालत है कि ये वादा करता हूं कि हर महीना आपके घर पे मैं अनाज पहुंचा दूंगा। क्यों? अल्लाह ताला चुन लिया, जैसा उसका एहसास हुआ यतीम की फिक्र करने के लिए। अल्लाह ताला क्या चाहता है, जो यतीम को धक्का देता है, जो यतीम को ढकेल देता है, यतीम की मतलब उसकी फिक्र नहीं करता, वो दीन को झुटलाने वाला है। अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, यानी कि आपने नहीं देखा उसको तो दीन को झुटलाता है। कौन? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो जो यतीम को धक्का देता है। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमाता है, कौन है? वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, यानी वो जो लोगों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाता और मोहताज को खाना खिलाने की तरगीब नहीं दिलाता। यानी माशरे में वो लोग जो दौलतमंद हैं, पैसे वाले हैं, भाई मैं खाना खिलाना चाहिए, मैं नहीं खिला रहा, मेरी इस्तिताअत नहीं है। लेकिन जिसकी इस्तिताअत है, हमारा काम है कि हम जाके उनको एहसास दिलाएं, भाई अल्लाह ताला को माल दिया है, वो माल में से आप लोगों के लिए खाने का इंतजाम करो। सर्कल में क्या चाहता मैं आपसे एक मतलब पूछा गया कि बेहतरीन इस्लाम कौन सा है या रसूलुल्लाह, बेहतरीन इस्लाम कौन सा है या रसूलुल्लाह? तो सर्कल में क्या चाहता मैं कि तुम लोगों को सलाम करो, हर शख्स को जिसको तुम जानते हो और उसको भी जिसको तुम नहीं जानते, और लोगों को खाना खिलाओ। अब बुजुर्गान दीन के पास जो लंगर लगता है, जो लोग खाने खिलाते हैं, लोग बोलते हैं अरे पैसे वाले पेट भरे आके खाते, उन्होंने खाते, नहीं मालूम कौन गरीब है कौन दौलतमंद है। लंगर का मतलब ही ये होता है कि हर आदमी आके बैठ के खा के चले जाना, किसी से उसकी हैसियत नहीं पूछी जाती। मिस्कीन जो होता है, मिस्कीन जरूरतमंद है, जो अच्छे लोगों के साथ बैठ के उन्हें भी खाना खा के उठ जाता, वो जरूरतमंद था, भूखा था 2 वक्त का, वो लंगर में बैठ के खाना खा के चले जा रहा। तो अल्लाह वाले जो निजाम चला रहे खाना खिलाने का, जो लंगर लगा के जा रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि हर आदमी खाना खिलाए, इस आयत पे अमल हो जाए, है ना। दीन के झुटलाने वालों से बाहर आ जाए हम, जो दीन को झुटलाने वाले हैं, जो दीन को युकज़्ज़िबु बिद्दीन, दीन को झुटलाने वाले हैं, जो लोगों को खाना नहीं खिलाते, खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते लोगों को। जो दौलतमंद है, जिसके पास पैसा अल्लाह ताला दिया, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को खाना खिलाएं, लंगर लगाएं, या जहाँ पे लंगर चलता है वो लंगर में शामिल हो जाएं और उसमें अपना हिस्सा दाखिल करें, ताकि जो जरूरतमंद है वो खाना खा ले। बेहतरीन इस्लाम क्या बोले सरकार कि तुम सलाम करो हर उस शख्स को जिसको तुम जानते हो और उसको भी जिसको तुम नहीं जानते। अब मुसलमान दिखे तो सलाम करेंगे, आजकल अब मुसलमान दिख रहे हैं, डाउट हो जाता है करना नहीं करना बोल के, लेकिन जो मुसलमान दिखा उसको फौरन सलाम कर देना, जो मुसलमान नजर आया, चाहे पहचानो चाहे मत पहचानो। और सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से पाक है, और सरकार हमेशा सबकत ले जाते सलाम करने में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे आप सलाम करके पहले सबकत ले जाते आप सलाम करने के लिए। खाना खिलाने की आपने तरगीब की कई मरतबा, लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ। तो जो लोगों को खाना नहीं खिलाता, जो यतीम को धक्के देता है, ये कौन है? ये दीन को झुटलाने वाला है। अल्लाह ताला आगे क्या इरशाद फरमाते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए वैल है बोले अल्लाह ताला। वैल दोज़ख के गढ़ों में का खतरनाक गड़ा, दोज़ख के गढ़ों में का खतरनाक गड़ा, वैल ऐसे नमाजियों के लिए वैल है। कैसे नमाजियों के लिए? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, और जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, यानी महज हुकूकुल्लाह याद है, हुकूकुल इबाद भी भुला बैठे हैं, यानी इन्हें महज हुकूकुल्लाह याद है, हुकूकुल इबाद भुला बैठे हैं, यानी अपनी नमाजों में कोताही करते हैं और ना अल्लाह के हुकूक अदा करते हैं ना हुकूकुल इबाद अदा करते हैं। यतीम को धक्के देना या लोगों को खाना नहीं खिलाना क्या है? हुकूकुल इबाद में कोताही है। तो हुकूकुल इबाद है लोगों को खाना खिलाना, यतीम को अपनी दास दहिश करना, उसकी मिराज पुर्सी करना, उसको रखना, लोगों की अच्छी बात करना, अच्छी गुफ्तगू करना, ये सब क्या है? हुकूकुल इबाद में है। तो ऐसे नमाज पढ़ लें लेकिन ये जो हुकूकुल इबाद अदा नहीं करें, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा, फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे लोगों के लिए वैल है। और आगे अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाते हैं,
الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، یعنی یہ لوگ جو اپنی عبادتوں میں دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں. کھانا کھلا بولے نا میں کھانا کھلا رہا ہوں، لیکن اعلان کر کے کھلا رہا ہوں، 4 جگہ فوٹو آ جانا، 4 ویڈیو بن جانا، سب جگہ ان لوگ کھانا کھلا رہے ہیں، ان لوگ کھانا مقصد ان کا کھانا کھلانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں سخی ہوں، میں کیسا کھانا کھلانے والا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی یہ لوگ عبادت میں دکھاوا کرتے ہیں، خالق کی عبادت میں مخلوق کو شامل کرتے ہیں، خالق کی عبادت میں مخلوق کو شامل کرتے ہیں، مخلوق کی فکر میں، یعنی لوگ بولنا میں کھانا کھلا رہا ہوں، میں یتیم کی کفالت کر رہا ہوں، میں فلاں بچے کو پڑھا رہا ہوں، ڈالو اخبار میں کرانا بھیجتے بچوں کو. آپ ذرا بولو میرے بارے میں کیسا کام کرا بول کے. آپ ان کے لیے کام کریں، اللہ کے لیے کام کریں. یتیم کی فیس اگر آپ اسکول میں بندی آ کے تو یتیم کی خوش دلجوئی کے لیے کرے، لیکن اپنے آپ کو مشہور ہونے کے لیے کرے. اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی لکھی آپ، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال وہ عمل کرے، ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. 2 شخص اللہ کے پاس پیش ہوں گے، ایک قاتل ایک مقتول. قاتل یعنی قتل کرنے والا، مقتول جو قتل ہوا. اللہ تعالیٰ دونوں کے حق میں دوزخ کا فرمان دیں گے. مقتول بولیں گا کہ اللہ قاتل قتل کرا، اس کو میرے کو قتل کرا، انہیں ظلم کرا، اس کو تو دوزخ برابر ہے، میں تو مرا نہ بھائی، میں تو قتل ہوا، میرے کو کیوں؟ اللہ چاہتا کہ تیرا ارادہ بھی اس کو قتل کرنے کا تھا، تیرے کو موقع نہیں ملا، لیکن ارادہ تیرا بھی قتل کرنے کا تھا. تو جو اعمال ہمارے ہوتے ہیں اس کی نیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے. اچھی نیت سے کام کریں، کچھ کام خراب بھی ہو گیا، غلط بھی ہو گیا، گناہ بھی ہو گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا نہیں دینے والا. کیوں؟ کیونکہ اس کا منشا اچھا تھا، اس کا مقصد نیک تھا. اس لیے اجتہاد جب آدمی کرتا ہے، اجتہاد یعنی دین کی فکر کر کے کوئی نئی بات نکالتا ہے. آج کے زمانہ بڑا سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آگے اب بھائی مثال کے طور پہ پہلے اب آج سے 100 سال پہلے فرض کیجئے مائک استعمال کرنا نہیں کرنا دین میں نہیں ہے نا بھائی. مائک میں نہ دینا نہیں دینا، مائک میں بیان کرنا نہیں کرنا، ریکارڈنگ کرنا نہیں کرنا، یہ سب چیزیں ہے نہیں. جو لوگ اجتہاد کریں نہیں بھی کر سکتے. اگر اجتہاد غلط بھی ہے تو ایک ثواب ہے، ایک نیکی ہے. اگر غلط اجتہاد ہے تو ایک نیکی، اگر اجتہاد صحیح ہے تو 2 نیکی ہے. نیت اچھی تھی اس کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، نیتوں کا دار و مدار ہے. تو ہم کام ایسے کر رہے ہیں لوگوں کو دکھاوا ہو، بظاہر نیک کام دکھ رہا، بظاہر لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، بظاہر ہم لوگوں کو نماز پڑھ رہے ہیں، بظاہر ہم یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا منشا یہ ہے کہ لوگ ہمیں واہ واہ کریں، ہماری تعریف کریں، لوگوں کو دکھائیں. خالق کی عبادت میں مخلوق کو شامل کریں، اللہ تعالیٰ کو رد کرنے والا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی برتنے کی چیزوں کو ایک دوسرے کے حوالے نہیں کرتے. معمولی برتنے کی چیزیں، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سوئی تاگا بھی اگر کوئی پوچھ رہا تو سوئی تاگا پڑوس کی دینا. اگر کوئی پوچھا پڑوسی، گھر میں اتفاق سے نہیں رہتی مشین اس کے پاس، سوئی تاگا نہیں رہتا، اس کو ضرورت ہے. آج ہمارے گھر میں 20 کلو کے بگونے 25 کلو کے بگونے نہیں ہے، کسی کے پاس ہے بھائی ذرا ہمارے مہمان آ گئے بھائی ہم پکانا چاہ رہے ہیں، ایک تھوڑی دیر کے لیے ہم کو ہمارا بگونا دیجیے آپ کا. یہ چیزیں چھوٹی، کفگیر دیجیے آپ، بگونا دیجیے آپ، ہنڈی دیجیے آپ کی سائیکل دیجیے آپ. جو ضرورت مند ہے، چھوٹے چھوٹے کام کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں دیتے لوگوں کو. تو یہ تمام کے تمام کون ہیں؟ دین کو جھٹلانے والے. تو ہم اس سے بچنا، ہمارا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یتیم کی کفالت کرنے کی فکر کرنا. کوئی یتیم ہم کو اگر نظر آ گیا، ہم اس کی کفالت، اس کی دلجوئی، آپ پوری اس کی کفالت نہیں کر سکتے، اس کو کھانا پلانا کپڑے سب نہیں کر سکتے آپ، کوئی بات نہیں، آپ جو کر سکتے وہ کریے اس کے لیے. کم از کم اس کے چہرے پہ خوشی لانے کی کوشش کیجیے. وہ مسکرا دینا آپ کو دیکھ کے، یعنی آپ کو دیکھ کے خوش ہو جانا انہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے. کم از کم میری حیثیت ملا اتنی تھی کہ ویسے یتیم کو میں خوش رکھا، یتیم کو میں خوش کرا. اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم کو خوش کر دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہماری نیت کیا ہونا؟ یتیم جو ہے یتیم کی دلجوئی ہو جائے. اگر استطاعت دیا اللہ تعالیٰ، آگے بڑھ کے اس کے لیے کام کرو، جو ہم کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. اور لوگوں کو کھانا کھلانا، ہم نہیں کھلا سک رہے ہیں تو جو کھلانے والے ہیں ان کو ترغیب دلانا. ارے ہے بھائی چلو ڈال دو لنگر میں 200 500 ڈال دو، کیا ہونے کا ہے؟ دیا اللہ میں تم لوگوں کو نہیں کھلا سکتے، ارے یہ پیسے آئے نا بھائی دعوت کر دو، لوگوں کو کھلا دو کھانا سب کو. یعنی ہم لوگوں کو ترغیب دینا، اور اپنی عبادتوں میں ریاکاری نہیں کرنا، اپنی عبادتوں میں ہم ریاکاری نہیں کرنا. اور جو لوگ پڑوسی ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کی چیزیں مانگتے ہیں وہ چیزیں ہم ان کے حوالے کر دینا. تو ہم
دین کو جھٹلانے والوں کی فہرست سے ہم باہر رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سفل عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔